جس طرح قرآن کی آیت اللہ کی طرف سے ہے، اس طرح ہر حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو ڈاؤٹس اور جو شبہات پھیلائے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا سہارا لیا ہے وہ اسی چیپٹر کا لیا۔ تعارض کو بنیاد بنا کر آپ نے حدیث پر اعتراض کیا ہے، کیا اسی تعارض کو بنیاد بنا کر آپ قرآن پہ اعتراض کریں گے؟ یہاں پر کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی مائی کا لال آ جائے اور عقل سے اس کو ڈیفائن کر کے دکھا دے۔ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس میں یعنی ائمہ اربعہ سمیت اصولی جو علماء ہیں، وہ فقہاء ہیں، وہ محدثین ہیں، وہ سارے حتیٰ کہ جو اہل ظاہر ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جی قرآن مجید کی آیت ہو یا مستند اوتھینٹک حدیث ہو جو سند کے اعتبار سے ٹھیک ہو، ان کے درمیان تعارض، یعنی صرف قرآن کی آیات کے درمیان تعارض نہیں بلکہ ایک آیت اور ایک حدیث کے درمیان بھی تعارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح قرآن کی آیت اللہ کی طرف سے ہے، اس طرح ہر حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ خاص طور پہ وہ ساری احادیث جو احکام سے ریلیٹ ہیں، جن کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے، جو کوئی نہ کوئی حکم ہمیں دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیت میں ایک حکم موجود ہو اور حدیث میں کوئی ایسا حکم موجود ہو جس سے ظاہری طور پر تعارض کا شبہ پیدا ہو رہا ہو۔ ہمارے معاشرے میں منکرین حدیث نے اس تعلق سے بہت کام کیا ہے، اور جو ڈاؤٹس اور جو شبہات پھیلائے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا سہارا لیا ہے وہ اسی چیپٹر کا لیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک آیت لے کر آتے ہیں اور اس کے مقابلے میں حدیث لے کر آتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک تو بات آپ یہ اصول یاد رکھیں، جب بھی آیت اور حدیث کے درمیان آپ کے سامنے کوئی تعارض لے کر آئے نا، تو آپ جواب میں کہیں کہ یہی تعارض میں آیت کے درمیان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو جس تعارض کو بنیاد بنا کر آپ نے حدیث پر اعتراض کیا ہے، کیا اسی تعارض کو بنیاد بنا کر آپ قرآن پہ اعتراض کریں گے؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں، ہم قرآن پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ پھر آپ اس سے سوال کریں پھر آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے جی ہم جمع تطبیق کی طرف جائیں گے۔ ہم کہیں گے بھائی یہاں پر بھی جمع تطبیق کی طرف جاؤ، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی ناسخ منسوخ کی طرف جائیں گے، یہاں بھی ناسخ منسوخ کی طرف جاؤ۔ ہاں، یا پھر اگر جمع تطبیق نہیں ہے، ناسخ منسوخ نہیں ہے، تو سمجھ لیں حدیث سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں۔ ایسا امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ کوئی حدیث سند کے اعتبار سے ٹھیک ہو، صحیح حدیث ہو، اوتھینٹک حدیث ہو، اور وہ قرآن کے خلاف ہو۔ ناممکن۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، کہ اللہ نے تم پر ہر اس حلال جانور کو حرام کر دیا ہے جو ذبح کیے جانے سے پہلے کیا ہو جائے؟ وہ فوت ہو جائے۔ اب ایک بکرا ہے، حلال ہے نا، گائے ہے، حلال ہے نا، لیکن وہ کب حلال ہے؟ جب اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اور اگر وہ ذبح کیے جانے سے پہلے مر جاتا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گیا۔ اب آ جائیں حدیث کی طرف۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی حلال جانور ذبح کیے جانے سے پہلے مر جائے تو آپ اس کی کھال کو رنگ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تعارض آ گیا۔ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، پورا مردار تم پر حرام کر دیا گیا۔ حدیث کہتی ہے کہ نہیں، اس کی کھال کو آپ رنگ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تعارض ہے؟ بظاہراً تو تعارض ہے نا، لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے۔ حقیقت میں تعارض کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن مجید نے خود اللہ کے پیغمبر کا یہ منصب بیان کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، ذکر نازل کیا، اور اس کی تبیین، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کی شرح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پیغمبر آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کہیں کوئی حکم عام ہو اور دوسرا حکم خاص ہو تو اسے تعارض نہیں کہتے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ عام حکم سے یہ خاص جو ہے وہ نکل گیا۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں تخصیص کو بنیاد بنا کر وہ تعارض کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کچھ احکام مطلق ہوتے ہیں اور کچھ مقید ہوتے ہیں۔ مقید کو بنیاد بنا کر آپ مطلق پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ اصولی مباحث ہیں، اور یہ سب اہل علم کے درمیان، مسالک کے درمیان متفق علیہ مسلمہ اصول ہیں۔ یہ کوئی ایسے اصول نہیں کسی خاص مسلک کے ہوں، ان کو سب مانتے ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ تم پر مردار کا کھانا حرام کیا گیا۔ حرمت علیکم المیتہ کا مطلب کیا ہے؟ کھانا حرام ہے۔ البتہ صرف کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت اس کی ایک ایکسیپشنلی استثنائی صورت حدیث نے بیان کر دی جواز کی۔ آ رہی بات سمجھ؟ اس کو آپ قرآن سے سمجھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جی دو زندگیاں ہیں۔ دو زندگیاں ہیں کہ نہیں؟
ایک زندگی وہ جب انسان دنیا میں وجود کے طور پر آتا ہے، دوسری زندگی جب قبر سے اٹھایا جائے گا. اور قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو کتنی زندگیاں دی گئیں. فَأَمَّاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. عزیر کو تو دنیا میں ہی 2 زندگیاں دے دی گئیں. تو قرآن تو اپنے ہی اصول کی مخالفت کر رہا ہے. 2 زندگیاں ہیں لیکن عزیر کو 3. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ استثناء، تخصیص. یاد رکھیں تو کبھی بھی یہ منکرین حدیث کیا کرتے ہیں، ایسی مثالیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور اس سے ایک عام انسان کے ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث کے اندر حدیث قرآن کے خلاف جاری. اسی طرح عقل کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. کوئی ایسی مثال لے کر آئیں گے کہ جو آج کے عقلی اصول کے خلاف ہوگی، عقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور یہ بہت بڑا فطرہ ہے جس کے اندر سر سید احمد خان مبتلا ہوئے، جس کے اندر نیچری پورا طبقہ مبتلا ہوا. جس نے کیا کیا، اس نے معجزات کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، جنت و جہنم کی جو حقیقی تصور ہے اس کا انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل میں نہیں آتی بات. اب قرآن کہتا ہے کہ جی یہاں پر کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے. کوئی بھی مائی کا لال آ جائے اور عقل سے اس کو ڈیفائن کر کے دکھا دے. تو جو مثالیں وہ آپ کو کسی حدیث کی دی نا عقل کے خلاف ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسی مثالیں تو قرآن میں بھی موجود ہیں، عقل کے خلاف ہے. ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص 100 سال تک مرنے کے بعد زندہ ہو جائے. یہ اگر یہی بنیاد اعتراض کی ہے کہ اس بنیاد پر تم حدیث کا انکار کرتے ہو، تو یہ اعتراض قرآن پہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے جو جواب تمہارا قرآن کے حوالے سے ہے نا، وہی جواب ہمارا کس کے حوالے سے؟ حدیث کے حوالے سے. اشکال ختم ہوگی. تو یہ یاد رکھیں، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جی تعارض ممکن نہیں ہے. اسی لیے ابن خزیمہ رحمہ اللہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے، امام ابن خزیمہ، کہ اگر کسی بھی صحیح دلیل، قرآن نہیں، کسی بھی آیت یا حدیث کے درمیان کسی کو، یا حدیثوں کے درمیان کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جی تعارض ہے، وہ میرے سامنے اس تعارض کو لے کر آئے، میں اس تعارض کو حل کر کے دکھاؤں گا. اور یہی بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے الفاظ ہوا کرتے تھے. یہی الفاظ جو ہیں وہ محدث ازہر زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ہوتے تھے. لہذا آپ جتنے بھی اشکالات ہیں، کوئی بھی اشکالات اگر علماء کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ تعارض انشاءاللہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا.